خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کے سینے میں قرآن جیسی دولت موجود ہے، اور خوش نصیب ہے وہ آدمی جس کی اولاد میں سے کسی نے قرآن پاک کو حفظ کیا ہوا ہے۔ یہ قبر و حشر میں پتہ چلے گا کہ وہ بیٹا کتنا کام آتا ہے جس نے قرآن جیسی عظیم دولت اپنے سینے میں محفوظ کی ہوئی ہے۔ قرآن پاک تو ناظرہ پڑھے تو دلوں کا زنگ دور ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راتوں کو اٹھ اٹھ کے قرآن کی تلاوت کیا کرو اور قرآن پڑھتے ہوئے رویا کرو۔ فرمایا اِلَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، اگر رونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کیا کرو۔ جو بندہ ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھتا ہے اس کے دل کا تعلق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کے ساتھ جڑ جاتا ہے، کیونکہ قرآن مجید حضور کے دل پہ نازل ہوا۔ تو اس کا معمول زندگی رکھیں کہ ہر روز باقاعدگی کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کو معمول زندگی بنائیں۔ اگر ترجمہ آتا ہو تو بہت خوب، ورنہ ناظرہ قرآن پاک بھی خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی تلقین کریں کہ وہ ہر روز قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ پھر ماحول آ جائے کہ ہمارے گھروں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئے۔ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ جب ہم ظہر کی عصر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو گھروں سے قرآن پڑھنے کی آوازیں آتی تھی۔ جب ہم گلی سے گزرتے تو بوڑھے بابے بوڑھی مائیں اپنے گھر کے درخت کے نیچے بیٹھ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے تو گلی سے گزرتے آواز آتی تھی۔ لیکن آج پاپ میوزک کی آواز تو آتی ہے لیکن قرآن کی آواز نہیں آتی۔ تو کاش پھر وہ ماحول آ جائے اور قرآن پاک کی تلاوت کا معمول بن جائے، اور جب ہم قرآن پاک کے ساتھ جڑ جائیں گے تو پھر ہمیں عروج اور بانک پن نصیب ہوگا۔ آج جو پوری دنیا کے اوپر مسلمان پس رہے ہیں اس کا مین بنیادی سبب ہے کہ ہم قرآن سے کٹ گئے، قرآن سے جڑے ہوئے نہیں۔ جو رشتہ مضبوط تر ہونا تھا قرآن سے، آج وہ رشتہ کمزور ہو گیا۔ علامہ اقبال نے جب شکوہ کیا تھا تو بظاہر تو بڑی سخت زبان نظر آئی کہ اللہ کے ساتھ شکوہ، تیرے کعبے کو جبینوں سے بسایا ہم نے، تیرے قرآن کو سینوں سے لگایا ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، پھر بھی ہم سے گلا کہ ہم وفادار نہیں۔ اگر ہم وفادار نہیں تو بھی تو دلدار نہیں۔ اللہ سے شکوہ کر دیا، لیکن جب جواب شکوہ لکھا ادھر سے جو جواب آیا تو سب کی آنکھیں کھل گئیں۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے، تھے تو آباد ہماری مگر تم کیا ہو، ہاتھوں پہ ہاتھ درے منتظر فردا ہو، ہر کوئی مستے میں ذوق تن آسانی ہے، اور تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی، حیدری فقر ہے نہ دولت عثمانی ہے، تمہیں اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے، وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ قرآن کے پیغام کو چھوڑا، قرآن کا رشتہ کمزور کیا تو پھر پوری دنیا پہ ذلت تمہارا مقدر بن گئی۔ کابل میں، کندار میں، قلعہ جنگی میں، تورا بورا میں، موصل میں، بغداد میں، القدس میں، کشمیر میں، برما میں، فلسطین میں، شام میں، ہر طرف مسلمانوں کے لاشیں بکھرے ہوئے۔ یہ کیوں ہم نے دن دیکھے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم ذلیل ہوئے ہو تار کے قرآن ہو کر۔ تو پھر دوبارہ قرآن کی طرف آنا ہے، قرآن کے ساتھ جڑنا ہے، قرآن کو سینے کے ساتھ لگانا ہے، قرآن خود سیکھنا ہے، نئی نسل کو قرآن سکھانا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔